اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنه الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حصول نجات کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج یہ 11واں جلسہ ہے حضور سرکار سلطان الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. تمام ارکان مبارکباد سے لائق ہے کہ اس دور پرفتن میں سلطان الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا، اور اب تعالیٰ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اس محفل نور کو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں نے کل کربلا کا وہ مختصر سا خونی منظر آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج اسی کا مابقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن حسب معمول
نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار سماعت فرما لیجیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کی مقدس نعت پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، باخدا خدا کا یہی ہے تو نہیں اور کوئی مفرما کر، باخدا خدا کا یہی ہے تو نہیں اور کوئی مفرما کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کروں مدح اہل دولت پر اس بلا میں میری بلا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، او کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، او کمال حسن حضور ہے۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل بے مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کربلا کی سرزمین پر ہو گئی اور تمام یزیدی فوج حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک پر گھوڑوں کے ٹاپوں کو دوڑا دیتے ہیں، نواز رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس سراپا جسم پاک کربلا کی سرزمین پر بکھر جاتا ہے۔ شام ہو جاتی ہے، یزیدی فوجی اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی شام یہ آتی ہے جو غم میں ڈوبی ہوئی شام ہوتی ہے، ایسی شام ہوتی ہے جو بالکل ماتمی شام ہوتی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر یہ شام کیا آئی، ساری دنیا کے لوگوں کو غم و اندوہ میں ڈبو دیا۔ کربلا کی سرزمین کی شام کی تاریخ مورخ مرتب کرنے پر حیران رہ جاتا ہے کہ ایک ایسی شام تھی اور یہ کیسا المناک موقع تھا جب جگر گوشے رسول امام علی مقام اور آپ کے جملہ ساتھیوں کے جنازے کربلا کی ریت پر پڑے ہوئے تھے اور یہ ظالم آپس میں فتح کی خوشی منا رہے تھے۔ ایک طرف یہ سوچتے تھے کہ مختصر قافلہ امام حسین اور ان کے ماننے والوں کا تھا اور ہم
ہم سب اتنی بڑی جتھا میں تھے، اپنے اپنے مرداروں کو تو یہ ظالم لے گئے اور قبریں کھود کھود کر کے گاڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اور آپ کے جملہ ساتھیوں کے جنازے یوں ہی ریت پر پڑے ہوئے ہیں۔ رات چلی جا رہی ہے گزرتی ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں سسک رہی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے، بخار کی شدت ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو آواز دیتے ہیں، کبھی ماں کو پکارتے ہیں، اور کبھی کربلا کا ریگستان دیکھتے ہیں جس ریگستان پر تمام شہیدوں کے جسموں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، آنسو تو ہیں نہیں، خشک ہو چکے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، ایک آہ کرب لیتے ہیں اور ایک ایسی آواز آپ کی بلند ہوتی ہے کہ زمین کانپنے لگتی ہے، آسمان ہلنے لگتا ہے، سفیدہ شہر نمودار ہونے والا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے شہزادے نے تیمم کیا، نماز ادا کی، حضرت زینب کو آواز دی، حضرت زینب نے اور دوسرے لوگوں کو آواز دیتی ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے۔ پھر جیسے سارے لوگوں کی نگاہیں میدان کربلا کے اس ریت پر پڑتی ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آہو فغاں بلند ہونے لگتا ہے۔ یزیدی فوج کے کچھ جوان آئے اور ان سید زادیوں کو گرفتار کیا۔ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں زنجیر ڈال دی گئی، اونٹوں پر کس کر کے ان سب کو کربلا کی سرزمین سے اب کوفہ کی طرف لے جانے کی تیاری کی جانے لگی۔ یہ مقدس اور مختصر قافلہ جب میدان کوفہ کی کربلا سے کوفہ کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور ان کی نگاہوں کے سامنے شہیدوں کے جسموں کے کٹے ہوئے ٹکڑے پڑتے ہیں تو ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، آہیں بلند ہو جاتی ہیں، چیخ نکل پڑتی ہے، آنکھوں کے تلے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کا غم لے کر کے اور آپ کے ساتھیوں کا غم لے کر کے یہ سب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے، کوفہ کی سرزمین کی طرف جاتا ہے۔ چند منزل چلنے کے بعد کوفہ کی آبادی آ جاتی ہے۔ کوفہ والوں کو جیسے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا لٹا پھٹا قافلہ آ رہا ہے، سارے کوفی اپنے مکانوں سے باہر نکل آتے ہیں، عورتیں نکل آتی ہیں، مرد نکل آتے ہیں، سب نکل کر کے آہوزاری کرنے لگتے ہیں اور رونے چلانے لگتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سر کو لے کر کے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ ایک صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ بے شک اصحاب کہف کا واقعہ اور پہاڑ والوں کا واقعہ بڑا تعجب خیز ہے کہ تب تک سر امام سے آواز آتی ہے، یا تالی القرآن عجب قصتی من اصحاب کہف قتلی و حملی۔ اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف سے میرا قصہ زیادہ تعجب میں ہے، جو مجھ کو قتل کیا گیا اور مجھ کو لے کر کے گھمایا جا رہا ہے۔ امام علی مقام کے سر اقدس سے یہ آواز آ رہی ہے، سن کر کے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی تو یزید کی شکست ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھنے والوں اور امام حسین کی زندگی کو سمجھنے والوں سمجھو، امام علی مقام نے تالی قرآن کو مخاطب کیا تھا اور مخاطب کر کے بتایا تھا، اے قرآن پڑھنے والے، میرا قتل کیا جانا اور قتل کر کے مجھے لے کر کے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جانا یہ زیادہ تعجب کا معاملہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو لے جا کر کے کوفہ کے دارالعمارت میں ابن زیاد کے پاس رکھا جاتا ہے۔ تمام کوفی قیدیوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، رونا دھونا شروع کرتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا، کوفیوں تمہیں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوفہ کے نابکاروں تمہیں لوگوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑا ہے، تمہیں لوگوں نے نماز رسول پر تلوار چلائی ہے، تمہیں لوگوں نے مہمان بنا کر کے بلایا تھا اور تم اس طرح سے غدار اور بے وفا نکلے ہو، تم نے اپنے ہاتھوں کو امام حسین کے خون سے رنگین کر لیا ہے، قیامت کے میدان میں تمہارے لیے سرخروئی نہیں ہوگی۔ نادانوں، تم بک کر کے یزیدی فوج کے ہاتھ پر اپنی دنیا بنا کر کے اپنے دین کو خراب کر ڈالے ہو، تمہیں اطمینان و سکون نہیں ملے گا۔ نادانوں، اب رونے سے کیا فائدہ ہے؟
रो धो करके अगर तुम चाहते हो कि हमें खुश कर लो तो ये नामुमकिन है। आप कहाँ फातिमा की बेटी ज़ैनब को खुशी तुम दिला सकते हो, जबकि फातिमा की बेटी ज़ैनब के सामने ज़ैनब के भाई इमाम हुसैन की गर्दन काटी गई है, इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए हैं। एक कूफियों तुमने सबसे पहले गद्दारी की थी कि इमाम के भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों शहजादों को शहीद किया था। ये तुम्हारी गद्दारी है कि नहीं, ये तुम्हारी बेवफाई है कि नहीं? दुनिया के लालची कुत्तों अब रो करके क्या करोगे? तुम्हें कयामत तक रोना रहेगा। हमारे करीब से हट जाओ। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसा खुतबा देती हैं कि ये सब के सब शर्मसार हो जाते हैं और शर्म और नदामत से अपनी निगाहों को झुका लेते हैं, इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं। तारीख बता रही है कि कूफा का कोई ऐसा घर नहीं था जो घर शहादत इमाम हुसैन के बाद मातम कदा न बन गया हो। कूफा का कोई ऐसा घर नहीं था जिस घर से आहो फुगान की आवाज न आ रही हो। कूफा का कोई ऐसा घर नहीं था कि जिस घर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत का गम न मनाया जा रहा हो। यही तो इमाम हुसैन की जीत है। यजीद ने सोचा था इमाम हुसैन के न रहने के बाद हमें इत्मीनान सुकून मिल जाएगा, लेकिन इत्मीनान सुकून मिलना कहाँ है? हजरत इमाम हुसैन के खून ने सबको रुला दिया है। कूफियों तुम कयामत तक इमाम हुसैन के नाम पर रोते रहोगे, इमाम हुसैन के नाम पर आंसू बहाते रहोगे, मगर तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तुम्हें अब रोना ही रोना है। तुम्हारी किस्मत में मुकद्दर कर दिया गया रोना। हजरत ज़ैनब का यह खुतबा था कि कूफा वालों के दिल दहल जाते हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अक़दस कूफा के दारुल इमारत में इब्न ज़ियाद के सामने रखा जाता है, और जैसे इब्न ज़ियाद के सामने रखा गया, इब्न ज़ियाद सर इमाम को देखने के बाद कहता है, आज तक मैंने इतना हसीनो जमील चेहरा नहीं देखा था, इतने अच्छे दांत नहीं देखे थे। उसके हाथ में एक छड़ी थी। उस जालिम ने इमाम के मुकद्दस चेहरे पर जैसे छड़ी को मुंह के पास लगाया, तब तक एक सहाबी हजरत ज़ैद इब्न अरक़म मौजूद थे। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म ने डांटा, कहा तू अपनी छड़ी को हटा ले, खुदा की कसम मैंने अपनी आंख से देखा है रसूलुल्लाह को चेहरे हुसैन को चूमते हुए। जहां तू छड़ी रखे हुए है नबी कौनैन ने उस जगह को बोसा लिया है, तू वहां से छड़ी हटा ले, गुस्ताखी करता है। तब तक उसने हजरत ज़ैद इब्न अरक़म को डांटा कि अगर तुम बुढ़े न हो गए होते तो अभी मैं तुम्हें कत्ल करा देता। हजरत ज़ैद बिन अरक़म रोते हुए उठ पड़ते हैं और कहते हैं, एक कूफा वालों, अब तुम्हें गुलामी मुकद्दर हो चुकी है। तुम नवासे रसूल की गुलामी छोड़ करके मरजाना के बेटे की गुलामी में आ गए हो। अब तुम्हारे लिए बदनसीबी मुकद्दर हो गई है, तुम्हें इत्मीनान नहीं मिलेगा, अब तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। हजरत ज़ैद बिन अरक़म बूढ़े सहाबी हैं, ये कहते हुए रोते हुए वहां से उठ करके चले जाते हैं। यही तो इमाम हुसैन की जीत है और यही तो यजीद की हार है। इमाम हुसैन के कत्ल पर आंसू कौन नहीं बहा रहा है? बच्चे बहा रहे हैं, औरतें बहा रही हैं, जवान रो रहे हैं, बूढ़े रो रहे हैं, अपने रो रहे हैं, बेगाने रो रहे हैं। इमाम हुसैन के कत्ल पर रो कौन नहीं रहा है? आओ जरा देखो माहौल कैसा है। यही इब्न ज़ियाद जालिम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर अक़दस को इधर से उधर करता है और पूछ पड़ता है, बताओ ये कौन है? इतना सुनना था कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करते हुए बताया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ताल्लुक से किसी ने कह दिया ये अली के बेटे पोते हैं, हुसैन के लड़के हैं। किसी जालिम ने कहा इन्हें क्यों छोड़ दिया गया, इन्हें भी कत्ल कर दिया जाता। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर चिमट जाती हैं और कहती हैं, सुन इब्न ज़ियाद, अगर नवासे रसूल को तू कत्ल करके सुकून नहीं पाया और इस बच्चे को भी कत्ल कर देना चाहता है कि नस्ल मुस्तफा दुनिया से खत्म हो जाए, तो सबसे पहले तुझे तलवारों से हम सबको खत्म करना पड़ेगा और सबसे पहले तुझे ऐलान करना पड़ेगा कि अब दुनिया में नस्ल मुस्तफा को बाकी नहीं रखना है। अगर तेरे अंदर ये हिम्मत हो तो तू तलवार हमारे हाथ में दे दे और आगे बढ़। वो कहता है ये कौन औरत है? किसी ने बताया वो हुसैन की बहन ज़ैनब है, फातिमा की बेटी है। जालिम कहता है तभी तो इतनी तेज तर्रार हैं और इस तरह से बोल रही हैं, बेहयाई की हद हो गई है। शहजादी रसूल के ताल्लुक से जालिम का इतना सख्त जुमला मेरे दोस्तों, जिसने हया को शोबे ईमान करार दिया था और जिब्रील जिसके घर में नहीं आ रहे थे
حجاب کا لحاظ فرماتے ہوئے آج رسول کونین کی شہزادی کے تعلق سے اس طرح سے ان ظالموں نے رویہ اختیار کیا ہے، بے حیائی ختم کر دی گئی ہے، ان پر حیا کا معاملہ ختم کر دیا گیا ہے۔ کتنے ظالم ہو گئے تھے کوفی، دنیا نے ان پر کس طرح سے مسلط کر لیا تھا اپنا بھوت، اور مسلط کر کے ان کے وقار کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ آپ ذرا دیکھتے چلیے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں، پھوپھی جان آپ خاموش ہو جائیں، اس ظالم کو جواب میں دوں گا۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں، ابن زیاد سن، تو مجھے قتل نہیں کروا سکتا ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو میرا اور تیرا مقابلہ ہوگا۔ اب بھی حسین کے بیٹے کی یہ آواز ہے کہ ایمان باطل میں گھس کر کے اور اس طرح سے ہمت و جرات کے ساتھ دشمن کے سامنے بے باکانہ طور پر اپنے مطلب کو بیان کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تاریخ کہہ رہی ہے یہی تو حسین کے جگر گوشے ہیں، یہی تو علی کے کچھار کے شیر ہیں، یہی تو رسول کونین کے شہزادے ہیں، یہی تو ہمت و جرات والے ہیں، یہی تو آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہمت مردانہ کی بنیاد پر دنیا کے سامنے اپنی تاریخ مرتب کر دی ہے۔ یہ بتا دیا ہے اے دنیا کے لوگوں، مرد مومن کبھی ڈرتا نہیں ہے، اور مرد مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے، مرد مومن حق بات کہنے کے لیے اپنے جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اس کی نشانی کربلا کی سرزمین سے امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین جا رہے ہیں، اور اس کا سارا ثبوت حضرت امام زین العابدین پیش کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین کی اس بات سے ابن زیاد گھبرا گیا اور اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بولتا ہے کہ بیٹا دیکھ، تیرے باپ کو اللہ نے رسوا کر دیا اور تیرے باپ کو اس طرح سے قتل ہونا پڑا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں تو غلط کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس پر جو مصیبت نازل کی ہے پہلے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، ہمارے لیے اس میں ذلت و رسوائی نہیں ہے۔ ہمارے باپ کو قتل ہونے کے بعد تو شہادت کا درجہ مل گیا ہے، لیکن میرے باپ کے قتل میں اور میرے باپ کے خون سے اپنے ہاتھ کو تو نے رنگین کیا ہے، عاقبت تیری برباد ہو گئی ہے۔ تو جس کی عاقبت برباد ہو رہی ہے تباہی اس کے لیے ہے، جس کی آخرت برباد ہو رہی ہے ذلت اس کے لیے ہے، جس کی آخرت برباد ہو رہی ہے رسوائی اس کے لیے ہے۔ رسوائی اس کے لیے نہیں ہے جو آخرت میں شہادت کا جوڑا پہن کر کے جا رہا ہے، ذلت اس کے لیے نہیں ہے جو اپنے خون کے دھاروں اور فواروں سے مذہب اسلام کی بنیاد کو مضبوط کر رہا ہے، ذلت اس کے لیے نہیں ہے۔ الباطل کانا زہوقا، تو سمجھ کیا رہا ہے کہ ذلت ہمارے باپ کے لیے نہیں، شہادت کا جام میرے باپ نے پیا ہے، اور میرے باپ کے خون میں اپنے ہاتھوں کو تم لوگوں نے رنگین کر کے میرے نانا کی شفاعت سے محرومی تم لوگوں نے لیتی ہے، اس لیے ذلت تمہارے لیے ہے۔ حضرت امام زین العابدین ایسی دلیلیں ابن زیاد کے سامنے رکھتے ہیں کہ ابن زیاد خاموش ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہ جاتا۔ ابن زیاد کہتا ہے اچھا لے جاؤ ان سب کو اور ان کے باپ کے سر کو پورے کوفہ میں گھماؤ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ حکومت سے کبھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جاتا ہے، اور کوفہ کے بازاروں میں گھمانے کے بعد ابن زیاد پھر چند سواروں کے ساتھ کہتا ہے کہ ان کے سروں کو امیر شام کی طرف لے کر کے دمشق چلے جاؤ یزید کے پاس، اور جلد سے جلد بتا دو، انعام و اکرام حاصل کر لو کہ دیکھو حکومت کی بغاوت کرنے والے حسین ابن علی کا کام کس طرح سے جلدی سے تمام کر دیا گیا ہے۔ یہ ظالم لوگ کوفہ سے اب چلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آئیے آپ ذرا دیکھیے، آج پوری دنیا میں کوفہ کا نام لیا جا رہا ہے، آج پوری دنیا میں کوفہ کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، آج پوری دنیا میں کوفیوں کی بے وفائی کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ کوفہ والوں نے امام حسین کے ساتھ دغا کیا تھا، مثال بن کر کے یہ ساری دنیا میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا کوفی ذہن و فکر رکھ رہے ہو؟ کیا کوفی بے وفائی اختیار کر رہے ہو؟ کوفیوں کی طرح ہو گئے ہو بے وفائی میں؟ پتہ یہ چلا کہ بے وفائی میں بڑے مشہور تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ بکاؤ مال تھے، بک جایا کرتے تھے، اور اپنی عزت اپنی مریادہ کو چند ٹکے پر بیچ دیا کرتے تھے۔ آج بھی جو قومیں بک جایا کرتی ہیں اور چند ٹکے پر ملت کا سودا کر لیا کرتی ہیں، ان کے لیے تباہی اور بربادی مقدر کر دی جاتی ہے، اور قوم کے جو افراد مرنا گوارا کر لیتے ہیں، بکنا گوارا نہیں کرتے، قوم
قوم کے جو افراد اپنی آبرو کا سودا نہیں کرتے ہیں ہر موڑ پر وہ کامیاب ہوتے ہیں اور انہیں کے لیے آواز آتی رہتی ہے کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے نیتی ادا کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں آؤ نظری فکری اختلاف کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ذرا اسلام کے تقدس کو ملاحظہ کرو. اسلام کی یہی وہ مقدس ہستیاں تو تھیں جن مقدس ہستیوں نے اپنے تقدس کی بنیاد پر اسلام کو فروغ دیا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب نے کوفیوں کو پردے کے تعلق سے للکارا تھا ظالموں تمہارا کیسا وقار بن رہا ہے, تم کس بنیاد پر اسلام کے ماننے والے کہے جاؤ گے. آؤ میرے نانا کا کلمہ جب خالد بن ولید نے پڑھا تھا اور حضرت خالد بن ولید کلمہ پڑھ کر کے ملک روم کے ایک شہر پر حملہ آور ہوتے ہیں سپہ سالار بنا کر کے بھیجے گئے تھے اور ملک روم کے پادری آئے تھے اور کہا تھا اے خالد بن ولید ہم نے سنا ہے کہ تم بڑے بہادر بڑے جانباز ہو. خالد بن ولید ایسا کرو کہ ہم ایک شرط تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں, اس شرط کو تم پوری کر دو. خالد بن ولید بلا لڑے بھڑے قلعہ ہم تمہارے حوالے کر دیں گے, ہم سب خود تمہارے حوالے ہو جائیں گے. مسلمانوں یہ تاریخی واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ واقعہ سن کر کے اپنے ذہن کے لیے سکون حاصل کر لیں, بلکہ اس تاریخی واقعے کے پیچھے آپ کے ذہن و فکر میں جو نتیجہ مرتب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس نتیجے پر غور فرمائیے کہ تقدس کس طرح سے تمہیں فروغ دیتا ہے اور نگاہوں کے پاکیزگی کی سلامتی سے قوم کس طرح سے آگے بڑھتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان 8 پادریوں سے کہ چلو مجھے تمہاری شرط منظور ہے, شرط منظور کر لیتے ہیں. سویرے سویرے نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں. پیچھے لشکر اسلامی کے جوان جا رہے ہیں, قلعہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ اپنے گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. نگاہیں دائیں بائیں دیکھتی ہیں, پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اسلامی نوجوانوں سے, یہ میرے اسلامی نوجوانوں اب میری سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ عیسائی کیوں ہیں اور پادریوں نے کیوں ہمارے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ میرے قلعہ کے دروازہ کو پار کر جائیے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ اپنے شہر کی حسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے راستے یہ دونوں جانب راستے کو سجا دیے ہیں. ان کے ذہن و فکر کا فیصلہ یہ ہے کہ عربی نوجوان جب گزریں گے تو ان کی نگاہیں ان حسیناؤں پر پڑیں گی اور ان کا جوش جہاد سرد پڑ جائے گا. میری قوم کے بہادر ہے, تمہیں قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا ہے, تمہیں قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو. اس لیے لشکر اسلامی کے ہر فوج کے لیے میری تاکید ہے, ہر سپاہی کے لیے میرا حکم ہے نہ کوئی داہنی طرف دیکھے اور نہ کوئی بائیں طرف دیکھے. اپنی نگاہوں کو اپنی طرف نیچے کیے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. میری قوم کے بہادر میرے پیچھے پیچھے بڑھتے چلے آؤ. یہ وہی شہسوار ہیں جن شہسواروں نے قیس و کسریٰ کے چھکے چھڑا دیے تھے. یہ وہی شہسوار ہیں جن کی سواریاں دریاؤں میں چھلانگ لگا گئی تھی. یہی وہ شہسوار ہیں کہ جب اپنے نگاہوں کے تقدس کی حفاظت کو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو آواز آ رہی تھی کہ نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا کاٹتے ہوئے نیم جا کیسے کیسے. اور یہی نوجوان جب آگے بڑھے ہیں اور نگاہوں کے تقدس کو سلامتی بخشا ہے تو وہی پادری حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے مذہب اسلامی کے لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید, اب ہم تمہارے مذہب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہم نے جان لیا کہ جب تم اتنے سچے ہو اور تمہارے ساتھی اتنے پاکیزہ ماحول لیے ہوئے ہیں تو تمہارا مذہب کتنا سچا ہوگا. اس لیے کلمہ پڑھو, اسلام میں داخل فرما لو. کلمہ پڑھ کر کے بلا لڑے ہوئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ علی کی ذوالفقار لے, عمر کا اقتدار لے, حسن کا اعتبار لے, حسین کا شعار لے, وقار لے, قرار لے, مجاہدی قطار لے, مثال شاندار لے, قدیم یادگار لے. ابھی تو نوجوان ہے اور محمدی پیام لے, حریم کعبہ تھام لے, فضیلت تمام لے, سلام لے, کلام لے, دلاوری کا جام لے, بہادری سے کام لے, قضا کا ہاتھ تھام لے. ابھی تو نوجوان ہے. یہ پیغام تمہیں کربلا کی سرزمین سے مل رہا ہے. یہ پیغام تمہیں کوفہ کے میدان سے مل رہا ہے. یہ پیغام تمہیں کوفہ کی گلیوں سے مل رہا ہے. یہ پیغام تمہیں امام زین العابدین کی ہمت و جرات سے مل رہا ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علامہ سبحانی صاحب قبلہ. اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد والی آپ کی خدمت پہ پہنچیں گے. شرعی اور دینی تقاضوں کے تحت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی حلال کمائی کا کچھ حصہ ضرور سنی جامع مسجد کا پڑیا نگر کی تعمیر میں دیں. مسجدوں کے تعلق سے بھی بیان آپ سن چکے ہیں. مسجدوں کی حرمت کا معاملہ بھی تو تھا, سجدوں کی حفاظت کا پیغام بھی تو کربلا کے میدان سے ہے. اس لیے یہ ارکان ذمہ داران آپ حضرات کی خدمت میں پہنچیں تو بھرپور آپ ان کا تعاون کریں. دوسری ٹیم ہمارے مدرسے والے جائیں گے کوپن لے کر کے یا یوں ہی, آپ ان کا بھی بھرپور تعاون کریں. میں نے کل جن لوگوں کا نام لیا تھا وہ نوجوان تھوڑی سی محنت آج اور کر دیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر انشاءاللہ. کے راستے میں دینے پر کم نہیں ہوتا. دین کی راہ میں امام حسین نے خون بہا دیا تھا تو کیا سیدوں کی نسلیں کم ہوئی ہیں؟ آج دنیا کے گوشہ گوشہ میں الحمدللہ سادات کرام کا ایک نورانی قافلہ پایا جا رہا ہے. نسل مصطفیٰ کی افزائش کا عالم تو یہ ہوا کہ قطب غوث ابدال اوتاد افراد کی کمی نہیں ہوئی ہے. درود شریف پڑھیے تو پھر بات آگے بڑھ جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ کوفہ کی سرزمین ہے اور یہ نور کا قافلہ مختصر سا اب کوفہ کی سرزمین سے یزید کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے. یزید کی طرف جب روانہ کیا گیا تو سر امام خولی تھا, خولی کو دیا گیا. یہ خولی بڑا ظالم و جابر تھا, نادان. یہ سر امام کو لے کر کے اپنے نیزے پر آگے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. کئی منزلیں چلنے کے بعد جب یہ سب کے سب قریب پہنچے اور کئی منزلیں چلنے کے بعد جب یہ ہوا کہ اب دمشق قریب آ رہا ہے اور ہم وہاں پہنچ جائیں گے, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی کرامت ملاحظہ کرتے چلیے. راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا ہے ایک راہب کا. یہ سارے لوگ جاتے جاتے وہاں ٹھہر جاتے ہیں. اس کی نگاہ پڑی, وہ باہر نکلا. اس نے دیکھا کہ چند لٹے پھٹے لوگ ہیں اور مختصر کٹا ہوا سر ہے. پوچھ پڑتا ہے راہب, یہ کٹے ہوئے سر کس کے تم لوگ لے کر کے جا رہے ہو؟ کسی نے بتا دیا یہ امام حسین ابن علی کا سر ہے. کہا ہو تم لوگ کون؟ کہا ہم سب ان کے نانا کی امتی ہیں. اس نے کہا عجیب مخلوق ہو تم سب, نانا کے امتی تم بن رہے ہو اور اس طرح سے تم لوگوں نے ظلم و ستم کیا ہے, اس طرح سے تم لوگوں نے اپنے رسول کے نواسے کے ساتھ غلط کام کیا ہے, تم لوگ بہت برے ہو. پھر اس نے سر حسین کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہوئے کہا ایک کام کرو, آج رات بھر کے لیے امام علی مقام کا سر مجھے دے دو. یہ بکاؤ تو تھے ہی, امام علی مقام کے سر کو 10,000 اشرفیوں کے بدلے میں رات بھر کے لیے راہب کو دے دیا. راہب سر امام کو لے لیتا ہے اور لینے کے بعد اپنے روم کے اندر لے گیا. ایک خوشبودار چادر بچھائی, بہترین غسل دیا, جو خوشبو تھی لگا کر کے اس تخت پر سر امام کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد زیارت کرنے لگا. نگاہوں سے حجاب اٹھ جاتے ہیں. راہب دیکھ رہا ہے کہ آسمان و زمین سے نور کی بارش ہو رہی ہے. راہب نے عرض کیا اے شہزادے رسول آپ زندہ ہو, آپ کے
کے نانا کا دین زندہ ہے گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا نبی برحق ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ راہب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مسلمانوں، ذرا غور کرو، کیا آپ بھی امام حسین کی کامیابی میں آپ کو شک و شبہ ہوگا؟ یزیدی تو 10,000 اشرفیوں کی لالچ میں سر امام کا سودا کر رہے ہیں، مگر سر امام کی کرامت ملاحظہ کرو، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، امام کا مقدس سر دیکھنے کے بعد راہب کلمہ پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یہی تو یزید کی شکست ہے۔ امام حسین حیات ظاہری سے تھے جب بھی کلمہ کا فروغ ہو رہا تھا، امام حسین کی گردن کٹی ہے۔ جب بھی کلمہ کا فروغ ہو رہا ہے لوگ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سر کی وہ رات بھر زیارت کرتا رہا، اور جب صبح کا سفیدہ پھیلا تو سر امام کو لا کر کے دے دیتا ہے، اور 10,000 اشرفیوں کو لا کر کے ان کے سامنے انڈیل دیتا ہے۔ یہ ظالم لوگ سر امام کو لیتے ہیں اور 10,000 اشرفیوں کو لیتے ہیں، لے کر کے چلے، اور تھوڑی دور جانے کے بعد یہ ہوا کہ اب تقسیم کیا جائے، بانٹ لیا جائے۔ جب یہ اشرفیوں کی تھیلی کھولتے ہیں اور اس کو زمین پر گراتے ہیں تو پتھر کی ٹھیکریاں بن جاتی ہیں، اور اس کی طرف آیت کریمہ لکھی ہوتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عنقریب ظالم لوگ جان جائیں گے کہ ان کو ظلم کا بدلہ کیسے ملتا ہے۔ اور کیا یہ ظالم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے غافل ہے؟ نہیں، اس مفہوم کی آیت کریمہ ہے۔ یہ ظالم دیکھ رہے ہیں امام حسین کی اس کرامت کو بھی کہ راہب نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اشرفیاں پتھر کی ٹھیکریاں بن گئی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے دل پر دنیا کا افریق اس طرح سے مسلط تھا اور یہ نفس امارہ کے شکار اس طرح سے ہو گئے تھے کہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے ہم کر کیا رہے ہیں۔ ان کی تقریر کا معاملہ اس طرح سے بگڑ چکا تھا، ان کی زندگی کا نشیب و فراز اس طرح سے دھوکہ کھا چکا تھا۔ حضرت امام علی مقام کے مقدس سر کو لے کر کے یہ آگے بڑھتے رہے، بہت سارے مقامات آئے اور بہت سارے مقامات پر کرامتوں کا ظہور ہوا، لوگوں نے دیکھا اور لان تان کرنا شروع کیا۔ یزید کو لان تان کرتے تھے اور یزیدی فوجیوں کو ڈانٹتے پھٹکارتے تھے، بلکہ ایک جگہ یہ لوگ پہنچے جس کو موصل کہتے ہیں، تو موصل کے شہری سارے نکل آئے اور کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے ظالموں کو اپنے شہر کے قریب ٹھہرا دیا جائے اور ان کو اپنے شہر میں گھسنے دیا جائے۔ یہ سر امام کو لے کر کے آ رہے ہیں، سارے شہر کے لوگ نکل آئے، کہا خبردار، ہم کسی بھی یزیدی فوج کے سپاہی کو اپنی آبادی میں گھسنے نہیں دیں گے۔ یہی تو میں عرض کرتا ہوں پیارے امام حسین کی جیت کہاں کہاں دیکھو گے۔ امام حسین کے قتل کا انجام ان کے سامنے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتقام شروع ہو گیا ہے، خون حسین کا بدلہ ظاہر ہو گیا ہے۔ امام علی مقام کی بنیاد پر رسوائیاں ان کے سر پر مسلط کر دی گئی ہیں۔ یہ اور آگے بڑھتے ہیں اور جب دمشق کے قریب پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ یہی غولی مردود جو سر امام کو لیے ہوئے تھا، لے کر کے سر امام کو اپنے گھر سیدھے چلا جاتا ہے۔ رات ہو گئی تھی، جب گھر یہ پہنچا تو گھر پہنچنے کے بعد اس کی بیوی نے دیکھا میرا شوہر کچھ اپنے کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہے، پوچھ پڑتی ہے کیا لائے ہو؟ اس نے کہا سر امام حسین کو کاٹ کر کے لایا ہوں۔ بیوی رونے لگی اور چلانے لگی، اس نے کہا تم نے غضب کر دیا، تمہارا برا ہو، تم حسین ابن علی کا سر کاٹ کر کے لائے ہو، جنتی جوانوں کا سر کاٹ کر کے لائے ہو، اور تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کی ماں کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کے بعد علی شیر خدا کہلاتی تھی، اور تمہیں نہیں معلوم ہے کہ نواز رسول ہیں، تم نے اپنے گھر کو اجاڑ دیا، تم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ بیوی کوستی رہی اور گالی گلوچ دیتی رہی۔ بیوی سر اقدس کو لے لیتی ہے اور لینے کے بعد ایک حجرہ میں اس نے رکھا، سر امام کی زیارت رات بھر کرتی رہی اور روتی رہی۔ صبح اٹھنے کے بعد سر انور کی زیارت کرتی ہے اور زیارت کرنے کے بعد کہتی ہے سنو میں نے جو دیکھا ہے سر امام کے پاس میں کس سے بیان کروں۔ ہولی کی بیوی کا بیان یہ ہے کہ میں جب زیارت کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ 4 عورتیں آئی ہیں، وہ 4 عورتیں اپنے ہاتھ میں باری باری سر اقدس کو لے لیتی ہیں، میں پوچھ پڑتی ہوں اے مخدوم کائنات بتاؤ کون ہو؟ تب تک آواز آتی ہے اے بیٹی تو نے میرے بیٹے کے سر کا احترام کیا ہے، اس لیے میں تمہیں بتائے دیتی ہوں کہ میں کون ہوں، میں فاطمہ حسین کی ماں ہوں۔ اتنا سننا تھا، میں پوچھ پڑی یہ کون ہے؟ تب تک آواز آتی ہے یہ میری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں،
مریم ہیں، یہ حضرت آسیہ ہیں، تب تک یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وہ نورانی روحیں ان کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہیں. وہ خاتون رونے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے جو میں نے رات میں اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے اسے کسے بیان کروں. اے امام حسین، آپ کل بھی زندہ تھے، آج بھی آپ زندہ ہیں. وہ زیارت کرتی ہے اور زیارت کرنے کے بعد چادر اوڑھتی کہتی خولی اب میں تیرے گھر کا منہ نہیں دیکھوں گی، اور بھاگتی چلی جا رہی ہے. خولی پکار رہا ہے کہاں جا رہی ہو؟ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے نہ جاؤ. اس نے کہا نادان، حسین ابن علی کے بچوں سے اچھے تیرے بچے نہیں ہیں. اب تو اپنا مکان لے لے، اپنا گھر لے لے، اب میں اس گھر نہیں رہوں گی. تاریخ عاجز ہے خولی کی بیوی کا پتہ لگانے پر. آج تک تاریخ پتہ نہ لگا سکی کہ خولی کی بیوی بھاگ کر کے کہاں گئی. اس نے کہا تھا اس گھر کی طرف میں رخ نہیں کروں گی جس گھر میں امام حسین کا سر کاٹ کر کے لا کر کے رکھا گیا ہے. یہ ظالم امام حسین کے سر کو اسی لیے تو کاٹا تھا اور اسی لیے تو نیزے پر لے کر کے گھوم رہا تھا کہ اس کی دنیا بن جائے گی، اس کا گھر سج جائے گا، اس کے بچے آرام سے رہیں گے. لیکن پہلی ہی منزل پر اس کا مکان اجڑ جاتا ہے، اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، اس کی بیوی اس کے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اس کے بچوں کا پتہ نہیں چلتا ہے. اور کسے کہے وہ کہو گے انتقام خدا بندی، اور کیا کہو گے کہ امام حسین کی جیت کیا ہے، یزید کی شکست کیا ہے. امام حسین کی جیت کو سمجھنا ہے تو امام حسین کی ایک ایک تحریک سے سمجھتے ہوئے چلو. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. یزید کے دربار میں جب سر اقدس پیش کیا گیا، یہ تخت پر ظالم بیٹھا ہوا تھا، امام کا مقدس سر رکھ دیا جاتا ہے. یہ بھی اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے تھا، چھڑی لگانا چاہتا ہے کہ تب تک کسی نے ڈانٹ کر کے روک دیا، یہ رک جاتا ہے. یہ کہتا ہے تو اسی منہ سے خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے، اسی منہ سے تم کہہ رہے تھے کہ میں خلیفہ برحق ہوں اور میری حکومت کو غیر شرعی حکومت قرار دے رہے تھے کہ تب تک کسی نے کہہ دیا اے ابن مابیہ تو اس طرح کی جرات مت کرو، امام علی مقام کی شان میں توہین آمیز جملے مت کا. ان کا پتا قافلہ بھی پیش ہو جاتا ہے، حضرت امام زین العابدین بھی سامنے بھیج دیے جاتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ امام زین العابدین حسین کے بیٹے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ فلاں بچی ہے. یہ کون ہیں؟ یہ حسین کی بہن ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمٹ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے. یزید ظالم کہتا ہے اے حسین کی بہن، تمہارے بھائی نے میری بغاوت کی تھی، دیکھو تمہارے بھائی کا نتیجہ کیا ہوا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ بولنا چاہتی تھی کہ حضرت امام زین العابدین نے خاموش کر دیا. پھوپھی جان آپ نہ بولیں، میں جواب دیتا ہوں. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں یزید تو جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. تیرا نظریہ، تیری فکر کی غلطی کا معاملہ یہ ہے کہ میرے باپ کی قسمت میں جو مقدر تھا وہ ہوا. میرے باپ کو شہادت ملنی تھی، وہ شہادت مل گئی، اور میرے باپ کے خون سے تیری عاقبت برباد ہونی تھی، وہ عاقبت برباد ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے جب تک رب کی مشیت نہیں ہوتی ہے. رب کی مشیت تھی، میرے باپ کو یہ مصیبت پہنچی، مجھے یہ مصیبت پہنچی ہے، اس لیے اس میں ذلت و رسوائی کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت امام زین العابدین نے یزید کو خاموش کر دیا. کئی لوگ دربار میں بیٹھے تھے جن کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں سر امام حسین کو دیکھنے کے بعد. اے مسلمانوں، تعجب ہوتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے تھے، یہ نماز پڑھنے والے لوگ بیٹھے تھے، یہ شرعی اسلامی حکومت کے اصول و ضوابط کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سر امام کو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کا کلیجہ دھک دھک ہونے لگتا ہے. کچھ لوگ تو اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں دربار سے اور کچھ وہی یزید پر لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یزید کا دربار لگا لگایا ہے. یزید بول پڑتا ہے اے حسین ابن علی، زین العابدین ابن حسین، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میری کوئی خواہش تم سے نہیں ہے. ہاں ایک خواہش ہے، اگر تم پوچھ رہے ہو تو میرے باپ کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دو، میں اپنے باپ کے قاتلوں کا بدلہ لوں گا، قتل کروں گا. اور دوسری خواہش میری یہ ہے کہ جامع مسجد میں تقریر کروں گا. اور تیسری خواہش میری یہ ہے کہ میں مدینہ طیبہ جاؤں گا. یزید نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہاری دونوں خواہشیں تو میں پوری کر رہا ہوں، لیکن تمہارے باپ کے قاتلوں کو حوالہ کرنے کے لیے میرے لیے دشواری ہے. یزید بھرے دربار میں پوچھتا ہے بتاؤ حسین ابن علی کا سر کس نے تن سے جدا کیا ہے؟ اب ہر کوئی انکار کر رہا ہے. یہی تو امام حسین کی جیت ہے. امام حسین کے سر کے قاتل کا کہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اعلان کرے اے یزید ہم نے قتل کیا ہے. وہ جان چکے تھے کہ اگر ہم نے بھرے دربار میں اقرار کر لیا تو ممکن ہے کہ یزید امام زین العابدین کے حوالے ہمیں کر دے. ہر کوئی بہانہ بنا رہا ہے. یزید میں نے نہیں قتل
کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں قتل کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے نہیں قتل کیا ہے. یزید نے کہا اے شہزادے, جب قاتل متعین نہیں ہو پا رہا ہے تو اس مراد کو میں پوری کرنے کے لیے معذور ہوں, یہ تمنا آپ کی پوری نہیں کر پاؤں گا. ہاں جامع مسجد میں تقریر کا معاملہ ہے, خطبہ دینے کا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. جامع مسجد بھری ہوئی ہے, حضرت امام زین العابدین تشریف لے جاتے ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا تاریخ کا جھروکھا جھانک کر کے دیکھو کہ جب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے حضرت امام زین العابدین دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے ہیں, یزید بھی ہے, سارے نمازی بھی جامع مسجد میں گئے ہیں. حضرت امام زین العابدین نے خطبہ دینا شروع کیا تھا, تو یہی تو امام حسین کے شہزادے کی جیت ہے. یزید کے سامنے امام کا شہزادہ مصلی امامت پر جا رہا ہے, یزید کے سامنے امام زین العابدین خطبہ بھرے مجمع میں دے رہے ہیں. اور کسے کہتے ہیں فتح و شکست کا منظر آپ اپنے سامنے رکھو. امام زین العابدین نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو مسجدوں میں چیخ نکل گئی, مسجد میں چیخیں نکل گئی, لوگ رونے دھونے لگے اور چلانے لگے. جب دیکھا یزید نے کہ اب حالات بگڑ جائیں گے تو فوراً اس نے اشارہ کیا مؤذن کو کہ اذان دو. جب مؤذن اذان دینے لگا تو سکوت طاری ہو گیا, سب خاموش ہو گئے. مؤذن نے جیسے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, حضرت امام زین العابدین نے روک دیا, مؤذن ٹھہر جا. مؤذن ٹھہر جاتا ہے. امام زین العابدین نے بھری مسجد میں صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, یہ دمشق کے جامع مسجد میں نماز ادا کرنے والے لوگ ہو, ابھی جو مؤذن نے کہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, بتاؤ یہ محمد رسول اللہ امام حسین کے نماز, امام حسین کے نانا ہیں کہ نہیں, میرے نانا ہیں کہ نہیں, محمد رسول اللہ نے میرے باپ کا چہرہ چوما ہے کہ نہیں, میرے باپ کو اپنے سینے پر بٹھایا ہے کہ نہیں. یہی جمعہ کا دن تھا, میرے باپ نانا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور نانا خطبہ دے رہے تھے. بتاؤ لوگوں کے روایتیں پہنچی ہیں کہ نہیں, یہ خبر ملی ہے کہ نہیں. لوگوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, اے ابن رسول اللہ, اے شہزادے رسول, شہزادے امام حسین, تم صحیح کہہ رہے ہو, تمہارے باپ حق پر تھے, تم حق پر ہو. اینٹ سے اینٹ پر جاتی دمشق کے جامع مسجد سے امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا تھا آنکھیں برس رہی ہیں. اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں پیارے, اگر آج مؤذن اذان دے رہا ہو اور روک دیا جائے جہاں سے اذان دے رہا ہے اور وہی مؤذن رک جائے پھر اذان دینے کی باری آئے تو شریعت کا حکم ہے کہ ابتدا سے پھر اذان دو, لیکن امام زین العابدین نے روکا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ پر مؤذن رکا ہوا ہے, اذان دیتا ہے, ٹھہر جاتا ہے, پھر جب اذان دینے کے لیے اجازت ہوتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے, اس نے ابتدا سے اذان دی ہے کہ وہیں سے اذان دی ہے. تو تاریخ بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں کہ حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں جو اذان مؤذن کو رکوائی تھی اور جب اجازت دی ہے اذان دینے کے لیے تو وہیں سے اذان مؤذن دے رہا ہے جہاں سے وہ رک گیا تھا اذان دینے کے لیے. انہیں یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اذان یہ روک رہے ہیں جن کے گھر کی اذان ہے, یہ اذان روک دیں تب بھی اذان ہو رہی ہے اور اذان ہو رہی ہو تب بھی اذان ہو رہی ہے. تو یہی تو حسین کی جیت ہے, یہی یزید کی شکست ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور دیکھو مزاج سمجھو, شہزادے رسول کے عظمتوں کا ڈنکا آج بھی ساری دنیا میں بج رہا ہے اور قیامت تک بجتا رہے گا. نماز ادا ہوتی ہے, حضرت امام زین العابدین مسجد سے باہر تشریف لاتے ہیں, آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں. دنیا میں 3 آدمیوں سے زیادہ کوئی نہیں رویا ہے. ایک تو جنت سے منتقل ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام, اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر حضرت یعقوب علیہ السلام, اور تیسرے سارے دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ جس کے آنسو بہے ہیں وہ واقع کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین ہے. واقع کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کی پوری زندگی میں کوئی ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ حضور آپ کے لب پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی ہے, تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں میرے لب پر مسکراہٹ کیا دیکھو گے, میں نے اپنے ان آنکھوں سے اپنے بھائیوں کی لاشوں کو دیکھا ہے, اپنے باپ کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, میں نے جو کربلا کا خونی منظر دیکھا ہے زین العابدین کو تو زندہ نہیں رہنا چاہیے. اے لوگوں اب میں اسی صورت میں کیا مسکراؤں گا, کیا ہنسوں گا, میری خوشیوں کا جنازہ تو اسی وقت نکل گیا تھا. یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, دمشق کے جامع مسجد سے نکلتے ہیں, لوگوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں, کوئی قدم دوڑ کر کے چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے, کوئی یزید پر لعن طعن کر رہا ہے. امام زین العابدین اور آپ کے تمام
फूफी जान और दूसरे बच्चे कुचे करबला से जो लोग थे जहां ठहरे थे वहां आपको पहुंचा दिया जाता है। अब यजीद अपनी मजलिस से शोरा बुलाता है और बुलाने के बाद राय पास करता है कि इनके साथ क्या किया जाए। ये राय तय हुई कि इन सबको मदीना तैयबा वापस भेज दिया जाए। चुनांचे 20 आदमियों का काफिला तैयार किया जाता है और 20 आदमियों का काफिला तैयार करने के बाद नौमान बिन बशीर की क़यादत में उस काफिले को दे दिया जाता है। नौमान बिन बशीर बड़े ही मुहिब्बे अहले बैत थे और एहतराम करते थे, रास्तों से वाकिफ थे, उनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। दमिश्क से ये लुटा पुटा काफिला मदीना तैयबा की तरफ रवाना कर दिया जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत ज़ैनब और दूसरे जो बचे थे सबके सब चल देते हैं। जब दमिश्क से चले तो हज़रत नौमान बिन बशीर पूछ पड़ते हैं, ये बताओ आप हजरात जिधर से चलना चाहो उधर से हम ले चलेंगे, अगर करबला से होकर के चलना चाहते हो तो हम करबला से लेकर के चलेंगे, वरना मदीना जाने का एक रास्ता दमिश्क से और है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा करबला से होकर के चलो। तो एक रवायत ऐसी आ रही है कि फिर करबला होकर के ये लोग आए। करबला के मैदान पे 3 दिन का अरसा गुजरा था। उसके बगल में जो आबादियां थी आबादी के लोग आए और शोहदा के जिस्मों को इकट्ठा करके तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम किया। दूसरी रवायत आती है कि जब ये लोग इकट्ठा हुए तो इन्हीं लोगों ने तजहीज़ व तकफीन का इंतजाम किया। अल्लाह आलम बिस्सवाब। जब करबला का वो मैदान फिर निगाहों के सामने आता है तो आहोदारी करने लगते हैं। हज़रत ज़ैनब ने करबला के खाक को अपने हाथ में लेकर के आसमान की तरफ उड़ा दिया। है खाक गवाह रहना, मेरा भाई तेरे ही ऊपर खाको खून में तड़पा है। ए मेरे परवरदिगार, कयामत के दिन मेरे भाई के खून के सदक़े में नाना के उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा देना। अब भी फातिमा की बेटी मग़फ़िरत की दुआ मांग रही है, अब भी फातिमा की बेटी बख्शिश की दुआएं मांग रही है। ऐसा कौन होगा जो सब्र शुक्र का दामन ना छोड़े और मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए जा रहे हों फिर भी वो बख्शिश की दुआ मांगती रहे। वाकई ये हुसैन की बहन ही का हक है, ये फातिमा ही की बेटी का हक है, ये नबी के घराने ही का हक है। इसीलिए तो आला हज़रात अजीम बरकत फरमाते हैं, नबी के घराने वालों को तुम देखोगे क्या, नबी के घराने वालों की अजमत का हाल पूछोगे क्या, नबी के घराने वालों का मामला तुम समझोगे क्या। खुदा की कसम इनका हाल तो यह है कि जिधर इनकी निगाहें उठ जाती हैं कायनात पलट जाया करती है, जिस पर ये निगाहें शब तक डाल दिया करते हैं तकदीर बदल जाया करती है। इन्हीं के दामने करम से तो सारी दुनिया के लिए भलाइयां हैं, इन्हीं के दामने करम में लिपटने से तो रोजियों की में कुशादगी होती है, इन्हीं के दामने करम में लिपटने से तो जिंदगी की बहारें हासिल हो जाती हैं, इन्हीं के दामने करम में लिपटने से तो इरफान की मंजिल हासिल हो जाया करती है, इन्हीं के दामने करम में लिपटने से गुनाहों के माफी का परवाना मिल जाया करता है। नबी के घराने वालों की अजमत का वो हाल है। आओ जरा देखो, ये नूरानी काफिला मदीना तैयबा की तरफ रवाना जा रहा है। यही वो काफिला था। जब काफिला आया था तो किस शान से आया था, और यही काफिला जा रहा है तो अली अकबर नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो अली असगर नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो कासिम नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो हबीब इब्ने मज़ाहिर नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो मुस्लिम इब्ने औसजा नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो ज़हीर इब्ने तय्यम नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो अब्बास अलम बरदार नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो उस्मान इब्ने अकील नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो अब्दुल्ला इब्ने अकील नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो अब्दुर्रहमान इब्ने अकील नहीं है, यही काफिला जा रहा है तो ये शहसवार आना जन्नत नहीं है। काफिले में सोना काफिला चला जा रहा है, रोता हुआ काफिला चला जा रहा है, ये काफिला गमंदों का पहाड़ बनता हुआ चला जा रहा है। जब मदीना की वादी करीब आती है तो आंसुओं की लड़ियां छड़ी लग जाती है। जब लाला जान के गुंबद दिखाई देता है तो कलेजे हुलूक से बाहर आते हैं। जब लाला जान के गुंबद पर नजर पड़ती है, रोज़े अनवर की जियारत करते हैं तो मचल जाते हैं। मदीना तैयबा के लोगों ने सुन लिया था हुसैन का लुटा फुटा काफिला आ रहा है, औरतें बाहर निकल आती हैं, बच्चे मां की गोद से उछल पड़ते हैं, ए माए हमें दिखा दो वो हुसैन का लुटा हुआ काफिला कौन सा है, अली अकबर नहीं है वो कौन सा काफिला है, असगर शहीद कर दिए गए वो कौन सा काफिला है, ए मां हमें दिखा दो इमाम हुसैन का वो कौन सा काफिला है जो करबला के मैदान से वापस आ रहा है। औरतें रो रही हैं, आंसुओं में आंसुओं को जज्ब कर रही हैं, नौजवानों का कलेजा मुंह को आ रहा है, बेहोश होकर के गिर पड़ रहे हैं। मदीना में एक कोहराम बरपा हो गया है। यही मदीना वाले नमाज़े रसूल को अपनी भीगी पलकों की छांव में वापस किए थे, मगर यही मदीना वाले आज इमाम हुसैन का चेहरा देखने के लिए तड़प रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे, ऊंट से उतरने के बाद रोज़े रसूलुल्लाह पर हाजिर होते हैं, बेकरार होकर के गिर पड़े
لالا جان، اپنے حسین کو دیکھو، نانا جان ہماری حالت کو دیکھو، نانا جان ہمارے اوپر کون سی مصیبت آئی ہے دیکھو. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی ہے، اے لالا آپ کے ناصے پر کیا مصیبت گزری ہے آپ دیکھتے رہے ہوں گے. قافلہ کے لوگ ایک ایک کر کے نانا کے حضور اپنی فریاد پیش کر رہے ہیں اور اپنا سارا معاملہ پیش کر رہے ہیں. آواز آتی ہے، اے رسول اللہ کے گھر کے لوگوں تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بیٹی زینب رو نہیں، رونے کا وقت ختم ہو گیا ہے. زین العابدین رو نہیں، میں نے اپنے حسین کے ہر کارنامے کو ملاحظہ کیا ہے. حسین نے اپنے خون پر اسلام کی دیوار کو مضبوط کر دیا ہے. اسلام کو ضرورت تھی حسین کے ہمت کی، اسلام کو ضرورت تھی حسین کے خون کی، اسلام کو ضرورت تھی حسین کے جرات کی، اسلام کو ضرورت تھی حسین کے بہادری کی، حسین کے عظیمت کی ضرورت اسلام کو تھی. اس لیے حسین نے ہر سائڈ سے اپنی سارے مشقت و محنتوں کو اسلام کی آبرو پر قربان کر کے اسلام کے چہرے پر سرخی کا غازہ مل دیا ہے. اب قیامت تک اسلام کا چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، اب قیامت تک اسلام کا وصول مٹے گا نہیں، اب قیامت تک اسلام کے چہرے پر کالک نہیں لگائی جا سکتی ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آئیے ذرا دیکھیے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کی عظمت ملاحظہ فرمائیے. حضرت امام علی مقام کے یہ بچے کھچے اپنی اپنی فریاد نانا جان کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. آنسوؤں کی لڑی بجھی چلی جا رہی ہے. مدینہ کے سربر آؤٹا لوگ آتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کو سہارا دیتے ہیں اور سہارا دینے کے بعد حضرت امام زین العابدین کو لے جاتے ہیں. عورتیں حضرت زینب کو تھام لیتی ہیں، حضرت سکینہ کو تھام لیا جاتا ہے، ام رباب کو تھام لیا جاتا ہے، لے جا کے بیٹھاتے ہیں. صبر و سکون کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن آنسو کہاں رک رہے ہیں. مدینہ طیبہ میں ایک عجیب بحران برپا ہوا ہے، ایک عجیب معاملہ ہے. حضرت امام حسین کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے. لوگ آ کر کے صبر و شکر کے ساتھ بیٹھ کر کے کربلا کے ایک ایک ماحول کو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے کانوں سے سن کر کے اپنے نگاہوں میں لاتے ہیں تو سب کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا دلدوز جو ماحول دیکھا تھا اس ماحول کو مدینہ والوں کے سامنے بیان کرتی ہیں. تو مدینہ والوں میں ایسا کوہرام برپا ہوا کہ گھر گھر ماتم کدا من گیا تھا اور سارے لوگ رو رہے تھے. اے حسین آپ کی شہادت پر روا کون نہیں ہے؟ مکہ والے آپ کی شہادت پر روئے ہیں، مدینہ والے آپ کی شہادت پر روئے ہیں، زمین و آسمان والے آپ کی شہادت پر روئے ہیں، چرند و پرند آپ کی شہادت پر روئے ہیں. اے امام حسین آسمان آپ کی شہادت پر رویا ہے، ذرہ ذرہ آپ کی شہادت پر رویا ہے. اے حسین آپ کی عظمت کا پتہ کون لگا سکتا ہے؟ ساری کائنات آپ کی شہادت پر رو رہی ہے. وہ عظمت حسین ہے اور وہ جرات حسین ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادرانہ کارناموں کو اور صبر و شکر کو بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ والوں کے سامنے بیان کر رہی ہیں. مدینہ والے سن کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. ادھر تو یہ معاملہ ہو رہا ہے اور ادھر ابدا یزید کا کارنامہ ملاحظہ کرو. جب لوگ کیا کرتے ہیں کہ یزید سے بغاوت امام حسین نے کی تھی، میں عرض کرتا ہوں کہ شہادت حسین کے بعد بھی تو یزید کا جائزہ لے لو اور یزید کے کارناموں کو دیکھ لو کہ یزید نے شہادت امام کے بعد کیا کیا تھا. یزید نے شہادت امام کے بعد جو کارنامہ انجام دیا تھا کیا وہ نگاہوں کے سامنے تاریخ نہیں ہے آپ کے؟ یہی یزید شہادت امام کے بعد بھی سکون میں نہیں ہوا اور اس نے پھر مدینہ طیبہ پر لشکر کشی کی اجازت دے دی. یزیدی فوج اب مدینہ پر چڑھ رہی ہے. کربلا کے میدان میں ان ظالموں کو سکون نہیں ہوا تھا. کوفہ کے میدان میں یہ یزیدی دیوار کو مضبوط نہیں کر پائے تھے. اب یہ وہاں سے چل کر کے اور مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرتے ہیں. جب یہ مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو کیا تاریخ بھلائی جا سکتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں کم و بیش ان لوگوں نے 10,000 صحابہ اور تابعی اور تبا تابعین کو شہید کیا تھا اور اتنی بے حرمتیاں مدینہ طیبہ میں یزیدیوں نے کی تھی کہ 1,000 لڑکے ناجائز پیدا ہوئے تھے. اللہ اکبر، اتنی بڑی بدتمیزیاں ان ظالموں نے کی تھی مدینہ طیبہ میں. اور مدینہ طیبہ میں اتنی بڑی زیادتی کی گئی تھی کہ مسجد نبوی شریف میں یزیدی فوجیوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو باندھا تھا اور ان کے گھوڑوں نے لید اور پیشاب کر دیا تھا. مسجد نبوی میں 3 دن تک آزان نہیں ہوئی تھی اور یہ ظالم چن چن کر کے لوگوں کو قتل کر رہے تھے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہو
फरमाते हैं कि मैं दीवाना बन गया था और मैं दीवाना बन करके मस्जिद नबवी के एक गोशे में पड़ा हुआ था। जब ये मुझे पकड़ते तो मैं दीवानापन की बोली बोला करता था, मुझे छोड़ देते थे दीवाना समझकर। ये बयान करते हैं कि 3 दिन तक तो अजान मस्जिद नबवी में नहीं हुई थी, लेकिन मैं सुन रहा था कि जब अजान का वक्त आता तो गुंबद खजरा शरीफ से अजान की आवाज आ रही थी, कब्र नबी से अजान की आवाज आ रही थी। अपने नबी की जिंदगी समझो, यजीदियों ने किस तरह से जुल्म कर की नाच रचाया था, यजीदियों ने मदीना पर किस तरह से जुल्म किया था। ए लोगों, इमाम हुसैन को तो तुम बागी कह रहे हो, इमाम हुसैन के ताल्लुक से यजीद की हिमायत में तुम्हारी जबानें खुल रही हैं। नजद की बदमाश औलादों को चाहिए इमाम हुसैन पर तानो तशनी ना कराएं। इमाम हुसैन पर तानो तशनी करने का मतलब ये होता है अपने ईमान का जनाजा निकालना। देखो मदीना तैयबा की बेहुरमती किस तरह से यजीदियों ने की है, और नबी कौनैन ने फरमाया था कि जो मदीना वालों को डराएगा उसका ईमान सलामत नहीं रहेगा। नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया था, मदीना वालों को धमकी ना देना, मदीना वालों को डराना नहीं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहरियों को डराया और धमकाया जाए। नबी क्या फरमा रहे हैं जरा गौर करो। और मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे जा रहे हैं, मस्जिद नबवी में नजाकत फैलाई जा रही है, 3 दिन की मस्जिद नबवी में अजान रोक दी जा रही है। ये यजीदी जुल्म है कि नहीं? क्या इसे भी दीनदारी कहोगे? क्या इसे भी हक परस्ती कहोगे? क्या इसे भी हक परस्ती में शुमार करोगे? इमाम हुसैन तो कब के शहीद हो गए थे, उनकी शहादत के बाद मदीना पर यह हमला हुआ है, उनकी शहादत के बाद मदीना पर यजीद को हमला करवाने की जरूरत क्या थी? इसलिए उसने देखा कि जरूरत पेश आई है कि हुसैन का खून करबला में तो बहा है, लेकिन करबला में वो खून बहा और उस खून में जो रंगीनी मदीना तैयबा तक जाहिर की है, हुसैन की तहरीक मदीना तक पहुंची हुई है और मदीना की तहरीक हुसैन लेकर के करबला में आए थे, इसलिए हुसैन को यहां शहीद किया जा रहा है। मदीना तैयबा में हुसैनी किरदार को खत्म किया जाए, यजीद दोनों में फेल हो जाता है। करबला के मैदान में हुसैन शहीद हो गए मगर वो हाथ ना ले सका, और मदीना तैयबा की सरजमीन पर यजीदी जुल्म हुआ मगर मदीना के जानिसारों को अपने फेवर में वो कर ना सका, इसलिए कि हुसैन वो जहनो फिक्र दे करके गए थे, इमाम हुसैन वो जुरात दे करके गए थे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह।